قائی قبیلے سے تعلق رکھنے والے سلیمان شاہ نے اپنی ساری زندگی منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف جنگ کی۔ سلیمان شاہ کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا کندوغدو، سنگورتکن، ارطغرل اور دندار، جن میں سے دندار غداری کا باعث بنا سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے عثمان غازی کے ہاتھوں قتل ہوا۔ سلیمان شاہ کی وفات کے بعد ان کے بیٹے ارطغرل غازی نے ان کی گدی سنبھالی اور قبیلے کے سردار مقرر ہوئے۔ ارطغرل غازی نے بھی اپنی زندگی سلطنت سے وفاداری میں وقف کر دی۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا گندوز، ساوجی اور کارا عثمان۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی نے ان کی نشست سنبھالی اور قائی قبیلے کے سردار مقرر ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کئی ظالموں کے خلاف جنگیں لڑی اور ایک عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی۔ عثمان غازی کی ایک بیٹی فاطمہ خاتون، جن کا نام تاریخ میں موجود ہے، اور 2 فرزند، بڑا بیٹا علاء الدین علی پاشا اور چھوٹا بیٹا اورحان غازی شامل ہیں۔ عثمان غازی نے اورحان بے کی جنگی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا، اور اس طرح 1326 میں عثمان غازی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان کہلائے، جبکہ ان کے بڑے بیٹے علاء الدین علی پاشا ریاست کے وزیر مقرر ہوئے۔ اس طرح عثمان غازی کی وفات کے بعد سلطان اورحان نے نظام سلطنت سنبھالا اور ان کی شادی نیلوفر خاتون سے ہوئی، جن سے ان کے 4 فرزند تھے، جن کا نام زیادہ تر تاریخ میں لکھا جا چکا ہے۔ ان کے 4 فرزند مراد اول، سلیمان پاشا، خلیل بیگ اور ابراہیم بیگ قابل ذکر ہیں۔ سلطان اورحان کی وفات 1362 میں ہوئی اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مراد اول نے سلطنت کو سنبھالا اور دوسرے سلطان مقرر ہوئے۔ مراد اول کے تاریخ میں 3 مشہور بیٹے تھے، جن کے نام بایزید اول، یعقوب چلبی اور سلیمان چلبی تھے۔ سلطان مراد کی وفات 15 جون 1389 کو ہوئی تھی۔ سلطان مراد کی وفات کے بعد ان کے بیٹے سلطان بایزید اول کو سلطان بنایا گیا۔ سلطان مراد اول سلطنت عثمانیہ کے وہ پہلے سلطان تھے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ مراد اول کے بیٹے بایزید اول کی وفات 8 مارچ 1403 کو ہوئی تھی اور ان کی وفات کے بعد سلطان محمد اول سلطان مقرر ہوئے۔ 600 سال تک یہ عظیم سلطنت قائم رہی اور سلطانوں کا یہ سلسلہ محمد سادس وحید الدین پر ختم ہوا۔ محمد سادس وحید الدین کی تاج پوشی 1918 میں ہوئی اور یہ ان کی تاج پوشی کی ایک حقیقی ویڈیو ہے جو اس وقت کے کیمرہ سے ریکارڈ کی گئی تھی۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو میں نے ایک یوٹیوب چینل سے لی ہے، جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دیا ہے۔ 1922 میں محمد سادس وحید الدین کو سلطنت سے ہٹا دیا گیا۔ ان کی حکومت کے دوران ورلڈ وار 1 میں عثمانی سلطنت نے ہار کا سامنا کیا، جس کے بعد ویسٹرن پاورز نے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ 1922 میں یہ سلطنت ختم ہوئی اور سلطان کو جلا وطن کر دیا گیا اور اس طرح سلطان وحید الدین اٹلی چلے گئے۔ 1924 میں خلافت بھی ختم کر دی گئی جب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے سیکولر ریپبلک آف ترکی کا آغاز کیا۔ سلطان محمد سکسٹھ کی وفات 1926 میں اٹلی کے شہر سان ریمو میں ہوئی۔ اس کے بعد سے ترکی ایک ایسی ریاست میں بدل گیا جہاں قوانین کا تعلق مذہب سے نہیں تھا، یعنی وہاں حکومت کا دین سے تعلق نہیں۔ لوگ اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرتے ہیں، لیکن قانون، قرآن یا شریعہ پر نہیں چلتا۔
بلکہ ماڈرن کانسٹیٹیوشن پر چلتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔